وزیراعظم کی بحری راستے برادر خلیجی ممالک میں اشیاء خورونوش کی برآمد کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر ملک میں غذائی صورتحال اور وافر اشیاء کی برآمدات پر جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا عالمی سپلائی چینز متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کی برآمد کی استعداد میں اضافہ ہوا۔ خلیجی ممالک کو درکار اشیاء خورونوش کی فراہمی اور ان کی غذائی تحفظ کا خیال رکھا جائے۔ پاکستانی غذائی ضروریات کو متاثر کیے بغیر وافر مقدار میں موجود اشیاء خورونوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے جامع لائحہ عمل تشکیل دیا جائے۔ برآمد کرتے وقت اعلیٰ معیار یقینی بنایا جائے۔ وزیراعظم کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وزیراعظم کی برادر خلیجی ممالک میں تعینات سفیران اور ٹریڈ افسران کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غزب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب میں افغان طالبان اور فتح الخوارج کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک افواج نے قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اسلحہ ذخائر کو تباہ کیا۔ ISPR کے مطابق قندھار میں انتہائی اہم ٹیکنیکل اکوپمنٹ سٹوریج ٹنل کو بھی تباہ کر دیا۔ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج ٹنل افغان طالبان استعمال کر رہے تھے۔ ایئر فیلڈ آئل سائٹ پر حملوں کی ویڈیو بھی جاری۔ ویڈیو میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح ہیں۔ کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ صدر زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ملک کی مجموعی داخلی سلامتی کی صورتحال اور امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قومی یکجہتی، سیاسی ہم آہنگی اور جمہوری عمل کے تسلسل کی بھی اہمیت پر گفتگو۔ صدر کا ملک میں امن، استحکام اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور۔ سرکاری طیارے سے متعلق جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف بڑا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کا مہم میں شامل افراد اور پلیٹ فارمز کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا اب بہت ہو چکا، مسلسل جھوٹ پھیلانے والے عناصر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ عزت کے قانون کے تحت 2024 کے تحت عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا۔ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ پنجاب حکومت زیادہ سے زیادہ سزا کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی کرے گی۔ حکومت نے مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 358 روپے 1 پیسہ فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر 105 روپے 37 پیسے اور ڈیزل پر 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرے گی۔ 23 ارب روپے کی سبسڈی 14 مارچ سے 20 مارچ تک کے لیے ادا کی جائے گی۔ پیٹرول پر فی لیٹر 49 روپے 63 پیسے جبکہ ڈیزل پر 75 روپے 5 پیسے فی لیٹر سبسڈی ادا کی جائے گی۔ اسلام امن، ہمدردی اور انصاف کا دین ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے عالمی دن پر پیغام۔ کہا اسلام کو انتہا پسندی سے جوڑنا لا علمی کی عکاسی ہے۔ عالمی برادری نفرت انگیز جرائم کے خلاف قانونی تحفظ مضبوط بنائے۔ اظہار رائے کی آزادی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مذہبی تنوع کے احترام اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اسلاموفوبیا دنیا بھر میں اہم مسئلہ بن چکا۔ متعصب لوگ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ ایسے عناصر کو غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کا اسلاموفوبیا کے دن پر پیغام۔ کہا اسلاموفوبیا کا دن منانے کینیڈا اور چین سمیت متعدد ممالک کا اہم کردار رہا۔ اسلام امن کا دین ہے جو کسی ایک انسان کی جان لینے کو انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ ایسا دین متشدد سوچ کو کیسے پھیلا سکتا ہے؟ اسلاموفوبیا میں مبتلا افراد اور ممالک کو اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹرز میزائل تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو بتایا کہ اس کے پاس بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹر بہت کم رہ گئے۔ امریکہ اسرائیل کی کم انٹرسیپٹر صلاحیت سے مہینوں سے آگاہ ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر مشرق وسطی میں ہزاروں انٹرسیپٹر ڈرون بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا فوجی حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آکٹوپس نامی انٹرسیپٹر اینٹی ڈرون سسٹم کو مشرق وسطی میں ایران کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔